اور حجر اسود اور مقام ابراہیم، اس کے درمیان 77 انبیاء کے مزارات، 77 انبیاء کے وفات ہوئی، یہیں رہے، ان کی قبریں بنی۔ یہ بات امام ثعلبی نے بیان کی الکشف والبیان فی تفسیر الکشف والبیان۔ اب انبیاء کی 99 انبیاء کی قبریں امام ثعلبی نے کہا یہاں حجر اسود اور مقام زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، 99 انبیاء کی۔ اور کسی قوم پر عذاب آتا، وہ بد دعا کرتے، قوم تباہ ہو جاتی، ہلاک ہوتی، تو ہر نبی جب نکلتا اپنے وطن سے تو نکل کے شہر مکہ میں آتا، مختلف جگہوں پر ٹھہرتا بالآخر شہر مکہ میں آتا اور یہیں رہتا اور یہیں وصال ہوتا۔ امام بغوی نے یہ کہا تفسیر البغوی میں، امام خازن نے کہا تفسیر الخازن میں، اور کہا یہ کل ائمہ تفسیر نے، محدثین نے، مورخین نے یہ بات کہی 300 انبیاء تک، جلیل القدر انبیاء اور رسول وہ آئے اور ان کے مزار یہاں ہیں۔ اور پھر امام سیوطی نے الدر المنصور میں بیان کیا اس مقام پر 99 انبیاء مدفون ہوئے۔ یہ تو کعبۃ اللہ کا حال۔ پھر مکہ معظمہ میں ارد گرد آبادیوں میں بھی کوئی یہاں ٹھہرتا، یہاں قبر، کوئی یہاں قبر بنی، حتیٰ کہ جو مسجد خیف ہے، مسجد خیف مینا میں، اس میں 70 انبیاء کی قبریں۔ اس مسجد خیف کے اندر جب مینا میں ٹھہرتے ہیں 3 دن تو وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں 70 انبیاء کے مزارات ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، قال رسول، حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر، یہ تو ہے مکہ معظمہ کا حال تھا، یہ مسجد خیف اور مینا کا حال ہے۔ پھر ایک وادی ہے، وادی سرر، وادی سرر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فإن مکہ معظمہ کی طرف رستہ آتا ہے، فرمایا وہاں پر صرف 70 انبیاء کے مزارات، 70 انبیاء وہاں مدفون ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں مسجد مینا میں 75 انبیاء نے نمازیں پڑھی، مزار بنے، تم سے ہو سکو تو وہاں کی نماز مس نہ کرنا۔ یہ امام حسن البصری نے بھی لکھا اپنے رسالہ میں، امام حسن البصری، ان کا رسالہ فی فضل مکہ، رسالۃ الامام حسن البصری فی فضل مکہ، لکھا ان حول العید کے ارد گرد 700 انبیاء کی قبور ہیں۔ یہ سارے بیان ہوئے۔ اور امام ابن جماع، آخری حوالہ امام ابن جماع، وہ بیان کرتے ہیں ہدایت السالک الی المذاہب الاربعۃ فی المناسک، اس میں بیان کرتے ہیں کعبۃ اللہ کو، مکہ کو کیوں اختیار کیا، مکہ کو، یہ بھی رکھ لو بیٹا۔ یہاں ایک یہ جواب بھی ہو سکتا ہے، ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا بنا تھا زمین پر، سب سے پہلی مسجد اللہ کا گھر کون سا بنا؟ قال المسجد الحرام، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام بنی تھی، یعنی کعبہ شریف۔ اس کعبہ شریف یا مسجد حرام کے بعد اللہ کا گھر کون سا سب سے اس کے بعد بنا؟ قال دوسرا اللہ کا گھر اور عبادت گاہ مسجد اقصی بنی۔ اب اگلا تعمیر ہونے اور مسجد اقصی کی تعمیر ہونے میں درمیان میں کتنی مدت کا فرق ہے؟ کتنی مدت ہے؟ قال 40 سنہ، صرف 40 سال کا فرق ہے، 40 سنہ، 40 سال کا فرق ہے۔ یعنی کعبہ شریف سب سے پہلے بنا اور اس کے صرف 40 سال کے بعد مسجد اقصی بن گئی۔ لہذا وہ جواب رفع ہو گیا، ختم ہو گیا کہ یہ سبب نہیں تھا۔ جس زمانے میں کعبہ بنا جسٹ 40 سال کے بعد اسی زمانے میں اللہ کا دوسرا گھر مسجد اقصی بھی بن گیا تھا۔ تنہا ایک اللہ کا گھر نہیں تھا۔ اب یہ جو چیز ہے اس پر علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب کشف المشکل اس کو بحث کیا اور انہوں نے وضاحت کی کہ کعبہ سب سے پہلے بنا، مسجد حرام،
اور مسجد اقصی اس کے بعد بنی اور دونوں میں 40 سال کا فرق ہے۔ یہ کیسے 40 سال کا فرق؟ علامہ ابن الجوزی نے اس پر بحث کی اور وضاحت کی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کعبہ تو آدم علیہ السلام نے بنایا، مسجد حرام۔ اسی طرح لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اور جس کو پھر ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام نے تکمیل کی۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مجدد ہیں کعبہ کے، اور سلیمان علیہ السلام بھی مجدد ہیں مسجد اقصی کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منہدم ہو جانے کے بعد کعبہ کو دوبارہ تعبیر کیا انہی بنیادوں پر۔ اس لیے فرمایا قرآن نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قرآن نے نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی تاسیس بنیاد رکھی، کہا نہیں، وہ جو بنیادیں تھیں ان پر دیواریں کھڑی کی، ان پہ کعبہ کو اٹھایا۔ وہ جو بنیادیں آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اور طوفان نوح میں اٹھ گیا تھا کعبہ، وہ پھر تجدید تعمیر کی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی بھی جو عام معروف ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی، سولومون اور داؤد علیہ السلام نے، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام بانی نہیں ہیں، مؤسس نہیں ہیں، انہوں نے بھی تجدید کی ہے۔ طوفان میں اٹھ گئی تھی مسجد اقصی، اپنے زمانے میں دوبارہ تعمیر کی ہے انہی بنیادوں پر۔ اسی کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر القرطبی میں بیان کیا کہ قرآن مجید کی آیت بھی اور حدیث اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو اصلاً تعمیر کیا یا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، نہیں، دونوں نے تجدید کی، دوبارہ تعمیر کیا انہی بنیادوں پر۔ اور امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ امام قرطبی کہتے ہیں میری رائے یہ ہے ان اول من اسس المسجد الاقصی وہ آدم علیہ السلام، کہ مسجد اقصی کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ جب کعبہ بنا چکے آدم علیہ السلام، جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اے آدم اب ذرا اس طرف سفر کر اور میرا ایک اور گھر بھی بنا۔ اور آدم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد 40 سال کے عرصے کے اندر مسجد اقصی کو تعبیر کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد ذریت کے نسل میں سے کچھ لوگ جو یہاں ہیں وہ یہاں حج اور طواف کریں گے، اور تمہاری اولاد اور نسل کے جو لوگ ادھر رہتے ہیں وہ وہاں طواف کریں گے، حج کریں گے، عبادت کریں گے۔ تو کعبۃ اللہ کے بعد آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی تعمیر کی۔ یہ پوری بحث اور احتمال علامہ جوزی نے کیا اور امام قرطبی نے اس کی تائید کی، اور امام قرطبی نے تائید کر کے یہ ساری بحث الحافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کی، فتح الباری میں، اور انہوں نے پھر کہا مؤسس ہیں، انہوں نے ہی کعبہ مسجد حرام بنائی ہے اور انہوں نے ہی جا کر مسجد اقصی بنائی ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس چیز کو بیان کیا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس جائیں، اس کی تعمیر کی، اس میں عبادت کی، تو دونوں اللہ کے گھروں کے بانی آدم علیہ السلام۔ اس کو ابن ابی حاتم نے بھی بیان کیا اور کہا کہ ہم نے جب نماز کعبہ میں پڑھ لی تو اُمِرَ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَاتَّخَذَ فِيهِ مَسْجِدًا وَصَلَّى فِيهِ، پھر حکم ہوا کہ آدم اب بیت المقدس جاؤ اور وہاں بھی میری ایک مسجد اور عبادت گاہ میرا گھر بناؤ۔ تو کعبہ بھی آدم علیہ السلام نے بنا دیا، اور 40 سال کے اندر بیت المقدس اور مسجد اقصی بھی حضرت آدم نے بنا دیا۔ اور بعض محدثین اور مورخین نے کہا ممکن ہے آپ کے بیٹوں میں سے من بعد بنی ہے وہ بنا المسجد الاقصی، آپ کے بیٹوں میں سے کسی نے بنایا، تو یہ قول بھی ہے بیٹوں نے بنایا، بعض نے کہا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، جس نے بھی بنایا 40 سال کا عرصہ آقا علیہ السلام نے متعین کر دیا، خواہ مؤسس آدم علیہ السلام ہو خواہ آپ کا کوئی بیٹا ہو، مگر 40 سال کے اندر اللہ کے دونوں گھر بن گئے۔ اس لیے علامہ عینی
وہ عمدۃ القاری میں بیان کرتے ہیں، شرح صحیح البخاری، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح کعبہ کے مؤسس نہیں، بانی نہیں، اسی طرح سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے بانی نہیں، بانی آدم علیہ السلام ہیں یا ان کے صاحبزادے ہیں، اور ادھر آدم علیہ السلام، اور فرمایا کہ انہوں نے بنائی یا ان کے بیٹے نے بنائی، مگر 40 سال کے عرصے کے اندر مسجد اقصیٰ بھی تعمیر ہو گئی۔ اب اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا سنن نسائی کی شرح میں، اور امام سیوطی نے مسلم کی شرح الدیباج میں بھی بیان کیا۔ مسجد اقصیٰ بھی اسی زمانے میں بن گئی تھی، اور آقا علیہ السلام نے زمانہ متعین کر دیا کہ 40 سال بعد بن گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبہ بھی اس دور میں بنا اور مسجد اقصیٰ بھی اس دور میں بنی، اور مسجد اقصیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھی، اللہ کے 2 گھر تھے، تو سادہ بات ہے ان خطوں میں رہنے والے وہاں جاتے، انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی، اور اس خطہ مکہ کے قریب رہنے والے یہاں آتے۔ اب اس خطوں میں رہنے والے چل کے مکہ معظمہ کیوں آتے تھے؟ اس وقت تو الگ سے فضیلت نہیں تھی، الگ کوئی فضیلت تو نہیں تھی کہ کعبۃ اللہ افضل ہے بیت المقدس سے، اس وقت تو حکم وارد نہیں ہوا تھا، اللہ کا گھر تھا، یہ بھی حضرت آدم نے بنایا، وہ بھی حضرت آدم نے بنایا، ایک ہی زمانہ میں بن گئے۔ ہزارہ انبیاء مسجد اقصیٰ کے پڑوس سے، مسجد اقصیٰ کے شہر میں رہنے والے، مسجد اقصیٰ کے گرد و جوار میں رہنے والے وہاں سے چل کے مکہ کیوں آتے، مکہ میں قیام اختیار کیوں کرتے، مکہ میں وفات پانے کی آرزو کیوں کرتے، اور مکہ میں ان کی قبریں کیوں بنتی؟